ایک خاموش شہر میں احسن نام کا ایک لڑکا رہتا تھا جو ویڈیو گیمز میں دن رات مشغول رہنا پسند کرتا تھا۔ احسن ایک انٹروورٹ تھا، لوگوں اور ہجوم کے درمیان غیر آرام دہ محسوس کرتا تھا۔ اس کا کمرہ اس کا پناہ گاہ تھا، ایک ایسی جگہ جہاں وہ حقیقت سے بچ سکتا تھا اور اپنی پسندیدہ ورچوئل دنیا میں کھو سکتا تھا۔ ایک شام احسن نے گیمرز کے لیے ایک آن لائن فورم پر ایک پوسٹ دیکھی جس میں ایک نئے غیر ریلیز شدہ ہارر گیم اسپیکٹرل ریلم کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ اس گیم نے بے مثال تجربے کا وعدہ کیا تھا، لیکن ایک مسئلہ تھا۔ کہا جاتا تھا کہ یہ گیم لعنتی ہے۔ تجسس اور شکوک کے ساتھ احسن نے ایک پراسرار آن لائن فروخت کنندہ کے ذریعے اس کی ایک کاپی حاصل کی۔ پرجوش احسن نے گیم انسٹال کیا اور اپنے ہیڈ فون لگا لیے۔ گیم کی شروعات خوفناک موسیقی اور حقیقت پسندانہ گرافکس کے ساتھ ہوئی جو اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی پیدا کر رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ لیولز میں آگے بڑھتا گیا، اس نے عجیب واقعات محسوس کیے۔ آوازیں جو بہت حقیقی لگتی تھیں، اسکرین کے کونوں میں حرکت کرتے ہوئے سائے اور کمرے میں اچانک سرد ہوائیں۔ ایک رات جب احسن دیر رات تک گیم کھیل رہا تھا، وہ ایک لیول پر پہنچا جہاں اس کے کردار کو ایک چھوڑے ہوئے گھر کا معائنہ کرنا تھا۔ گیم میں موجود گھر نے اس کے اپنے گھر سے حیرت انگیز مشابہت رکھی۔ جیسے جیسے وہ ورچوئل کمروں میں حرکت کرتا رہا، اس نے ایک دھیمی آواز سنی جو اس کا نام پکار رہی تھی۔ احسن کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے گیم کو روک دیا، لیکن آواز جاری رہی، اب بلند اور واضح۔ احسن نے خود کو یقین دلایا کہ یہ صرف اس کا وہم ہے، لیکن حالات بگڑتے گئے۔ گیم نے اس کی ذاتی معلومات دکھانا شروع کی، اس کا نام، اس کے پسندیدہ گیمز اور اس کی زندگی کے وہ حصے جو اس نے کبھی آن لائن شیئر نہیں کیے تھے۔ خوف زدہ اس نے گیم کو ان انسٹال کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا کمپیوٹر اسے نہیں کرنے دے رہا تھا۔ گیم نے جیسے اس پر قابو پا لیا تھا۔ مجبور ہو کر احسن نے اپنے والدین سے مدد طلب کرنے کا سوچا، لیکن جب وہ اپنے کمرے سے باہر آیا تو باقی گھر عجیب طرح سے خاموش تھا۔ اس نے اپنے والدین کو بیٹھک میں پایا، وہ ٹی وی کی طرف خالی نظروں سے دیکھ رہے تھے، بغیر کسی رد عمل کے۔ احسن کو احساس ہوا کہ وہ واقعی اکیلا ہے۔ واپس اپنے کمرے میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ گیم ابھی بھی چل رہی تھی، اب اس کے اپنے کمرے کی براہ راست ویڈیو دکھا رہی تھی۔ احسن نے خوف پر قابو پانے کا فیصلہ کیا اور دوبارہ کھیلنا شروع کیا۔ گیم اسے ایک آخری باس کی طرف لے گیا۔ اب بھوت نما شخصیت جو اس کی ہر حرکت کو جانتی تھی، جیسے جیسے وہ باس سے لڑ رہا تھا، اس کے کمرے کا درجہ حرارت گرنے لگا اور اس نے اپنے کندھے پر ایک برفیلا ہاتھ محسوس کیا۔ آوازیں واپس آ گئیں، اب بلند اور زیادہ دباؤ ڈالنے والی، اسے ہار ماننے پر مجبور کر رہی تھی۔ احسن نے اپنے خوف پر قابو پایا اور جیتنے کا عزم کیا، ایک آخری حوصلہ افزا اقدام کے ساتھ۔ اس نے باس کو شکست دی۔ گیم سکرین سیاہ ہو گئی اور ایک پیغام ظاہر ہوا، آپ نے ہمیں آزاد کر دیا ہے۔ کمرے کا درجہ حرارت معمول پر آ گیا اور آوازیں غائب ہو گئیں۔ گیم نے خود کو ان انسٹال کر لیا اور احسن تھکا ہوا لیکن پرسکون تھا۔ احسن کے والدین نے دوبارہ ہوش سنبھالا، ان واقعات سے بے خبر جو رونما ہوئے تھے۔ احسن نے کبھی اس گیم کے بارے میں بات نہیں کی، لیکن وہ رات کے بعد بدل گیا۔ وہ اب بھی ویڈیو گیمز پسند کرتا تھا، لیکن اس نے اپنا وقت متوازن کرنا سیکھ لیا۔ کبھی کبھار اپنے کمرے سے باہر نکل کر حقیقتی دنیا سے جڑ جاتا تھا۔ لعنتی گیم نے اسے ایک قیمتی سبق سکھایا، کبھی کبھار سب سے خوفناک چیزیں ورچوئل دنیا میں نہیں بلکہ ہمارے اندر ہوتی ہیں۔